دوستو اس وقت ہماری دنیا میں لگ بھگ 50 سے بھی زیادہ مسلم دیش موجود ہیں اور ان سبھی دیشوں کی زمین پر وقت وقت پر بہت سارے بڑے چھوٹے اچھے اور برے ہر طرح کے لیڈر پیدا ہوتے رہے ہیں، مگر اگر بات کریں صرف پچھلے 50 سے 60 سالوں کی تو اس پورے دور میں پوری مسلم دنیا میں جس لیڈر نے سب سے زیادہ شہرت اور سب سے زیادہ طاقت حاصل کی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ صدام حسین تھے۔ وہی صدام حسین کہ جنہوں نے ایک لمبے وقت تک عراق دیش پر راج کیا تھا۔ اس دور میں صدام حسین نہ صرف عراق کے ہی سب سے طاقتور نیتا تھے بلکہ دنیا کے بھی سب سے طاقتور نیتاؤں کی لسٹ میں ان کا نام ٹاپ پر آیا کرتا تھا۔ شہرت کے معاملے میں بھی اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا نیتا تھا کہ جو ان کو ٹکر دیتا ہو، مگر پھر امریکہ دیش کی طرف سے ان کے اوپر بہت سارے بڑے بڑے اور خطرناک الزامات لگانا شروع کیے گئے، جس کے نتیجے میں پہلے جنگ ہوئی، بعد میں صدام حسین کی گرفتاری ہوئی اور آخرکار 30 دسمبر 2006 کو ان کو پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھا دیا گیا۔ دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ صدام حسین کو جس دن پھانسی دی گئی تھی اسلامک کیلنڈر کے مطابق اس دن ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی، یعنی وہی تاریخ کہ جس دن مسلمان عید مناتے ہیں، وہ بھی وہ عید کہ جس میں مسلمانوں کے یہاں قربانی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ صدام حسین کی پھانسی شاید اتہاس کی وہ اکلوتی پھانسی ہے کہ جس کی ویڈیو کو پوری دنیا میں شیئر کیا گیا تھا، یعنی جس کے پھانسی کے پورے پروسیس کو پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہر انسان صدام حسین کی پھانسی کو اس دور میں اپنے موبائل یا پھر اپنی ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب صدام حسین کو پھانسی سے پہلے جیل میں قید کیا گیا تھا تو ان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے اوپر 12 اسپیشل کمانڈوز کو تعینات کیا گیا تھا۔ یہ وہ 12 اسپیشل کمانڈوز تھے کہ جن کو بہت ساری فوجوں سے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ یہ سارے کے سارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹ مانے جاتے تھے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ جن اسپیشل کمانڈوز کو صدام حسین کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا وہ کمانڈوز خود صدام حسین کے دوست بن گئے تھے۔ انہی 12 سپاہیوں میں سے ہی ایک سپاہی نے صدام حسین کی موت کے بعد ان کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی تھی، جس کتاب کے اندر ایسے ایسے خلاصے کیے تھے کہ جس سے پوری دنیا ہل گئی تھی، کیونکہ اس کتاب میں صدام حسین کے بارے میں وہ ساری چیزیں لکھی گئی تھیں کہ جن سے پوری دنیا بے خبر تھی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کتاب کی ہی کچھ چیزیں بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کتاب کے رائٹر نے لکھا ہے کہ جس وقت ہم لوگ صدام حسین کو اس ٹیم کے حوالے کر رہے تھے کہ جس ٹیم کو صدام حسین کو پھانسی دینی تھی، تو اس وقت ہماری پوری ٹیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہم میں سے بہت سارے سپاہی بری طرح سے رو رہے تھے۔ اس کے علاوہ رائٹر نے اپنے ہی ایک ساتھی یعنی ایڈم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم نے کبھی بھی صدام کو ایک ظالم اور قاتل انسان کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ ہم تو ان کو اپنے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رائٹر نے یہ بھی لکھا ہے کہ صدام حسین کے آخری دنوں کا جو رویہ تھا وہ حد سے زیادہ نرم تھا، ان کے رویے سے کبھی بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی دور میں ایک کٹھور تاناشاہ رہے ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی کتاب میں ہی یہ خلاصہ کیا گیا ہے کہ صدام حسین کو میٹھا بہت زیادہ پسند تھا، اپنے آخری دنوں میں بھی انہوں نے اپنی فیوریٹ ایکسرسائز کو نہیں چھوڑا تھا، الگ الگ طرح کے کھانوں کو ٹیسٹ کرنا بھی ان کا فیوریٹ کام تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈ صدام حسین کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارنے والے امریکی فوجیوں نے ہی اس بات کا بھی خلاصہ کیا ہے کہ صدام حسین نے اپنے آخری وقت میں کہ جب ان کو پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا تو ایک کوٹ کی مانگ کی تھی، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ مجھ کو پہننے کے لیے ایک کوٹ دیا جائے، اور یہ مانگ انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ 2-3 بار کی تھی، اور آخرکار وہاں موجود لوگوں کو صدام حسین کو پہننے کے لیے کوٹ دینا پڑا تھا۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آخر وہ اپنے آخری وقت میں ایک کوٹ کیوں پہننا چاہتے ہیں، تو صدام حسین نے یہ جواب دیا تھا کہ کیونکہ آج بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ جب مجھ کو پھانسی کے پھندے پر لے جایا جائے تو سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپنے لگے، اور اس کو دیکھ کر میری قوم یعنی عراق کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا لیڈر موت کے ڈر سے کانپ رہا ہے۔ دوستو صدام حسین کے آخری وقت میں ان کے ساتھ رہنے والے سپاہیوں کے مطابق وہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں بہت زیادہ سکون میں تھے۔
صبح اٹھ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنی پسند کا ناشتہ کیا، اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر پھانسی کا ایگزیکٹ ٹائم آنے کا انتظار کرنے لگے، اور اسی بیچ میں ہی انہوں نے اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ دوستو، ان کے ساتھ رہنے والے سپاہیوں کا ماننا ہے کہ اس وقت میں صدام حسین بہت زیادہ مسکرا رہے تھے، اور یقیناً یہ مسکراہٹ امریکی سینکوں کو بھی بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھی، کیونکہ ان کو حیرانی تھی کہ آخر ایک انسان اپنی موت سے چند لمحے پہلے اتنے زیادہ سکون اور اطمینان میں کیسے رہ سکتا ہے۔ دوستو، پھانسی ہو جانے کے بعد صدام حسین کی باڈی کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کی مدد سے تکریت شہر کے اسی گاؤں میں ہی پہنچا دیا گیا تھا کہ جس گاؤں میں صدام حسین کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہاں پر ہی ان کی باڈی کو دفنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک مقبرہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار ہر سال 28 اپریل کے دن یہاں پر بہت سارے لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، کیونکہ یہ صدام حسین کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ اس دن جمع ہونے والے لوگوں میں بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ اسکول کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ صدام حسین کا مقبرہ بھی ہمیشہ سے ہی ووادوں میں رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اب عراق کے زیادہ تر لوگوں کا ہی یہ ماننا ہے کہ اب صدام حسین کے مقبرے میں ان کی باڈی موجود نہیں ہے، ان کی باڈی کو بہت پہلے ہی نکال لیا گیا ہے۔ اب یہ باڈی ان کی قبر سے کس نے نکالی، اس بارے میں الگ الگ رائے رکھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب سن 2015 کے قریب میں عراقی فوج اور ISIS کے بیچ لڑائی شروع ہوئی تھی، تو اسی لڑائی میں ہی صدام حسین کے اس مقبرے کو تباہ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی لاش بھی ان کی قبر سے غائب ہو گئی تھی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک ایسا شیعہ سنگٹھن کہ جو صدام حسین سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا، اس نے صدام حسین کے مقبرے پر بم سے اٹیک کر کے ان کی باڈی کو ان کی قبر سے غائب کر دیا ہے۔ جبکہ بچے ہوئے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ صدام حسین کی باڈی کو ان کی قبر سے ان کے کسی دشمن نے غائب نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی خود کی بیٹی حالہ کہ جو جارڈن میں رہتی ہیں، وہ ایک بار اپنے پرسنل پلین سے چپکے سے عراق آئی تھیں، اور عراق آ کر اپنے والد کی قبر سے ان کی باقیات کو نکال کر اپنے ساتھ جارڈن لے گئی تھیں۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدام حسین کی قبر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔